وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. میں نے آپ کے سامنے معروف آیت قرآنیہ جو عظمت اولیاء کو اجاگر کرتی ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے تعلیمات شیخ عبدالقادر جیلانی اور فی زمانہ ان سے روگردانی. موضوع سخن کی طرف جانے سے پہلے آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو اظہار محبت کیا ہے اس کو تھوڑا سا ان کے لفظوں میں یاد کر لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بے بغداد شہر دی یار کی نشانی تے اچھیاں لنیاں تن من میرا پرز
سا سنگ اللہ نے ارشاد فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک جو اولیاء اللہ ہیں ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ لا خوف علیہم انہیں کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام اولیاء کرام موجودہ اور آگے آنے والے تمام اولیاء کرام کی عظمت کو بیان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ عظمت اولیاء کے ڈنکے بجاتی رہی ہے، بجا رہی ہے اور آئندہ بھی بجاتی رہے گی۔ عظمت اولیاء تو ہمیں اس آیت مبارکہ اور دیگر بہت ساری آیات سے پتہ چلتی ہے۔ جیسے کہ آپ اصحاب کہف کی بات کر لیں تو اصحاب کہف جو ہے وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، حتیٰ کہ ان کے وفادار کتے کا ذکر بھی قرآن مقدس میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ قِطْمِيرٌ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَارٍ کہ ان کا جو کتا تھا قطمیر اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں بیان کیا۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ وفادار تھا، وہ ان کی پہرے داری کرتا تھا، وہ ان کی چوکے داری کرتا تھا۔ پتہ چلا جو اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ اور آستانے کی پہرے داری بھی کرے، زیادہ لمبا چوڑا کام نہ کرے، صرف پہرے داری بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عزت، قدر، ویلیو اور امپورٹنس عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی کتا بھی جنت میں جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ کوئی کتا کیسے جنت جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، مگر اصحاب کہف کا کتا اللہ تعالیٰ اسے اور شکل عطا فرمائے گا اور اس کی حیت چینج کر دے گا اور اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ یہ واضح طور پر ہمیں تفسیر سے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اولیاء کی عظمت کیا ہے، یعنی جن کے آستانے کے وفادار جانوروں کو بھی اللہ عظمتیں عطا فرما دے تو ان صاحب عظمت اولیاء کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب وہ اولیاء کرام اتنی عظمت کے حامل ہیں تو وہ کس طرح عظمت کے حامل بنے۔ ان کا جو الوف کردار ہے اور ان اولیاء کرام کا جو اپنا کردار ہے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔
یہ بڑی خاص بات ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری مثالیں دینا تو مشکل ہے، مگر میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ آپ کی والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہا سیدہ آمات الجبار ان کا نام تھا، 18 پاروں کی حافظہ تھیں اور ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی، حتیٰ کہ جب حضور غوث پاک استاد مکتب کے پاس تشریف لے گئے بچپن میں قرآن پڑھنے کے لیے، تو جس طرح ہمارے مساجد میں ائمہ کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، قرائے کرام ہوتے ہیں، وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اس وقت غوثیت کا اعلان تو نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس مرتبے پر فائز ہوئے تھے، ابھی ولی کامل تھے، مادر زاد ولی تھے، تو انہوں نے اپنے استاد گرامی کو 18 پارے بیٹھے بیٹھے سنا دیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں کیا تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں کو کیا ہونا چاہیے۔ ماں کو چاہیے، بلکہ لڑکیوں کو چاہیے کہ جب ان کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد اپنی زندگی کو سیریس لیں، انتہائی سیریس لیں اپنی زندگی کو۔ اس سے پہلے بھی سیریس لینا چاہیے، مگر ذمہ دار ماں باپ ہیں، وہ آپ کا مزاج جانتے ہیں، وہ آپ کے معاملات اور ذہنی سوچ اور سلسلے جانتے ہیں، وہ آپ کی اونچ نیچ، خوبیاں، خامیاں، کمزوریاں اور طاقتیں جانتے ہیں، وہ آپ کو کنٹرول کر لیں گے، مگر جس نئے جیون ساتھی کے ساتھ آپ نے زندگی جینی ہے وہ آپ کا زیادہ کچھ نہیں جانتا، اس لیے اپنی زندگی کو سیریس لے کر خود اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داری اور اپنے اون پہ اپنی زندگی کو اچھے انداز سے ذمہ داری کے ساتھ گزاریے۔ یہ نوجوان لڑکوں کے لیے بھی بات ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہودی بہت ترقی یافتہ ہیں، وہ بہت زیادہ نالجیبل ہیں، آج کے زمانے میں بہت زیادہ مالدار بھی ہیں اور بہت زیادہ فیشنیبل بھی ہیں، اس کے باوجود ان کی وہ لڑکیاں جو مائیں بنتی ہیں، ابھی ان کی پازیٹیو رپورٹ آتی ہے اور ادھر سے یہودیت کے مذہب کے مطابق ان کے وظیفے اور ان کے ٹونے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب 9 مہینے کے بعد بچہ گود میں آتا ہے تو وہ پہلی دفعہ کوئی آواز نہیں سنتا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں میں اس کا جو یوں کہہ لیں کہ گوشت سے جسم بنتا ہے، وہ گوشت سے جسم بننے تک اور اس کے ماں کی گود میں آنے تک اس کے روئیں میں یہودیت کے اوراق، ان کے وظائف اور ان کی ساری چیزیں رچ بس گئی ہوتی ہیں۔ ان کی مائیں کھانا وغیرہ بھی خاص ان مہینوں میں صرف وہ کھاتی ہیں جو مذہب کے مطابق ہوتا ہے، مذہب کے مطابق۔ آپ اندازہ کریں اتنا زیادہ وہ اپنے مذہب کو، یہودیت کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس عبادت کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے، جس طرح ہمارے پاس مسجد نبوی شریف ہے، بیت اللہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، ان کے پاس صرف ایک دیوار بچی ہے ہیکل سلیمانی کی، جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ اس ایک دیوار کے سامنے جا کر ہی وہ گریہ وزاری کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے کہ جب تک یہودیوں کا یہ ایمان ہے، ایسی قومیں ہمارے پاس بھی ہے، یہودیوں کا یہ ایمان ہے کہ جب تک وہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر نہیں کر لیتے اور حضرت سیدنا
داؤد علیہ السلام کی وہ کرسی جس پر بیٹھ کر انبیاء کرام کی دستار پوشی ہوا کرتی تھی، وہ لندن کی عجائب گھر میں موجود ہے۔ جب تک وہ کرسی وہاں سے اٹھا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی میں یروشلم میں نہیں رکھ لیتے اور پوری دنیا میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرح حکومت نہیں کر لیتے، اور یروشلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی کیپٹل تھا، ورلڈ کیپٹل، اور اسی طرح جب تک ہم یہ نہیں کر لیتے ہم اپنی کمزوری کو لے کر روتے رہیں گے، ہم اپنے دکھڑے کو لے کر روتے رہیں گے، ہم اپنی اس پریشانی کو لے کر روتے رہیں گے، اور صرف روئیں گے نہیں، ہم مسلمانوں کی طرح ہم صرف روتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ ان کا معاملہ یہ کہ وہ صرف روئیں گے نہیں، وہ بزنس بھی اپنے ہاتھوں میں، میڈیا بھی اپنے ہاتھوں میں، سوشل میڈیا بھی اپنے ہاتھوں میں، دنیا کی تمام بڑی کمپنیاں ان کی ہیں اور سب کچھ اپنے ہاتھوں میں کیے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی تھوڑا ہے، ٹارگیٹ تو بہت آگے کا ہے، اللہ انہیں ناکام کرے، آمین، مگر ٹارگیٹ بہت آگے کا ہے ان کا۔ یہ وہ اس مذہب کی بات کر رہا ہوں جو آسمانی مذہب تھا، آسمانی کتاب ان کے پاس تھی اور انہوں نے اس پر عمل کیا، آج بھی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا ان کے ہاتھوں میں ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ جیسا ملک بھی ظلم دیکھ رہا ہے، ان کی عوام مسجد اقصیٰ پر اور غزہ کو تباہ ہوتے دیکھ کر جلوس نکال رہی ہے، ہائے ہائے کر رہی ہے، انہیں شیم کر رہی ہے، مگر ان کا پریزیڈنٹ خود جاتا ہے فلسطین، یروشلم جا کر وہ کہتا ہے we are with you، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، we stand with you، جو تم کہتے ہو ہم وہی کریں گے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ امریکہ کی بھی شاہ رب پر اسرائیل کا ہاتھ ہے، ان کی بھی اکانومی اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ تو بھلا یہاں تک کیوں پہنچے؟ اپنے مذہب کو فالو کرنے کی وجہ سے، اپنی یہودیت کو، آج بھی جو کہ ہمارے نزدیک وہ یہودیت جو ان کا مذہب ہے وہ منسوخ ہو چکا، میں اسے جھوٹا مذہب نہیں کہہ سکتا، باطل مذہب بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ حق والا مذہب تھا، آج منسوخ ہے۔ ہم مسلمانوں کی تربیت ایسی ہے کہ ہم پہلے مذاہب کو بھی منسوخ شدہ مذاہب کہتے ہیں، اور ان مذاہب کے جو اور صاحب کتاب جو انبیاء کرام ہیں ان کی کتابوں پر آج بھی ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں، مگر اس لیے اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں حق تھیں اور آج بھی ہیں، جو حصے ان کے جینون اور پیور ہیں، اور جو تبدیل شدہ ہیں وہ حق نہیں ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے، مگر جس کتاب کا حکم چلتا ہے وہ کتاب اللہ کا قرآن اور کتاب ہوتا ہے۔ پر آپ کو یہ بات ساری بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی جو لوگ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اے بندہ مسلم، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور ہمارے یہاں ایک قوم ہے، ہم مدینہ پاک جاتے ہیں نا، ہم اس طرح کی خوشی میں روتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم مدینہ پاک پہنچے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم مدینہ طیبہ پہنچے، ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہو گئے، اور ہم اپنے نصیب پر ناز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مدینہ طیبہ حاضری کا شرف حاصل ہو گیا ہے، اور ہم جنت البقیع کے اندر بھی جب حاضر ہوتے ہیں تو تب بھی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام، دیگر اہل بیت و اصحاب، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، دیگر ازواج مطہرات کی بارگاہ میں قدمین میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم یہ شرف ملنے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہو گیا ہے۔ مگر ہمارے مسلمانوں میں جو ایک فرقہ ہے، اس کے لوگ جب وہاں جاتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے، ان کا وہاں جانے کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر صحابہ کرام کی بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، میں نے ان کانوں سے سنا، اور عوام کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، میں تو بڑے بڑے ان کے جو ستون ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔
اور وہاں جا کر یہودیوں کی طرح، جس طرح یہودی روتے ہیں دیوار گریہ پر، وہ جا کر جنت البقیع میں روتے ہیں، سجدہ حق کو لے کر اور فدق کو لے کر اور پتہ نہیں کس کس کو لے کر۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہمارے نزدیک باقی رہتے ہیں، مگر اتنا زیادہ یہ فالو کرتے ہیں اپنی تعلیمات کو، بے شک وہ سچی نہیں ہے، ہر جگہ کامیاب نظر آتے ہیں اور آپ سچے ہو، اس کے باوجود رول رہے ہیں، کھچل ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا کوئی والی وارث ہی نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ بے شک وہ تعلیمات اللہ کے گھر سے لے کر ولی اللہ کے در تک ہم نے ان میں خود ہی تبدیلیاں کر دی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا، اور اللہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہم تو ادھورے بھی داخل نہیں ہوئے، پورے تو بڑی دور کی بات ہے، ادھورے بھی داخل نہیں ہوئے۔ ہم نے ہر موقع پر 2 نمبریاں گڑ لی ہیں بنی اسرائیل کی طرح۔ آپ کو پتا ہے سورہ بقرہ کے اندر رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک پورے 10 رکوع جو ہیں ان کے اندر بنی اسرائیل کی جو سزائیں ہیں اللہ نے انہیں بیان فرمایا ہے، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ 10 رکوع بنی اسرائیل کی سزاؤں کے اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، ان پر شدتوں کے بیان کیے ہیں۔ کسی پر پہاڑ آ گیا ہے، پھر چشم وہ پانی خشک ہو گیا، پھر وہ سمندر میں غرق ہو رہے ہیں، پھر چشمے جاری کر دیے، پھر بارش برسا دی، 40 سال میدان تیہ میں انہیں رکھا، حالانکہ من و سلوہ بھی ملتا تھا اور ان کا لباس نہیں ہوتا تھا، پیدا ہوتے ہی لباس ساتھ آتا تھا، جو بچہ بڑا ہوتا تو لباس بڑا ہوتا، نہ وہ اتارنا پڑتا نہ وہ دھونا پڑتا، اور وہ گندا ہوتا تو خود ہی صاف ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ساری کے سارے عنایات بھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی سزائیں بھی، اور کبھی ان پر جو ہے وہ پہاڑ اللہ نے لا کر کھڑا کر دیا۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وعدہ کرو، پہاڑ سر پہ ہے اور جیسے چھت ہے، وعدہ کرو کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کرو گے اور ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرو گے۔ ان پر پہاڑ سر پہ لا کے کھڑا کر دیا، اگر مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو گرا دیا جائے گا اور تم نیچے تہس نہس ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی ساری سزاؤں کا ذکر ہے 10 رکوعوں میں، رکوع نمبر 5 سے لے کر 15 تک سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہے۔ تو وہ ان میں سے اکثر عادتیں ہمارے اندر موجود ہیں بنی اسرائیل والی۔ بطور مثال میں نے حضور غوث پاک کی بات کی ہے، میں نے آقا علیہ السلام کی بات کی ہے، اس کے باوجود یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم 11ویں تو مناتے ہیں، مگر حضور غوث پاک تو عالم تھے اور شیخ طریقت تھے، پابند صوم و صلاۃ تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، ماں کے پیٹ میں 18 پاروں کے حافظ ہو گئے تھے۔ تیرے گھر میں کتنے حافظ ہیں؟ آپ کے خاندان میں کتنے حافظ ہیں؟ ہاں میں اگر یہ پوچھوں کہ انگلش کی تعلیم کس کی کتنی اچھی ہے، وہ فخر کر کے سر اٹھا کے بتائیں گے اچھی بات ہے، یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، میں بالکل بھی اس کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو موجودہ دور کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے، یہ پکی بات ہے، پڑھی لکھی بات ہے، اور یہ سورج کی طرح روشن بات ہے کہ یونیورسٹی کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم آپ کو نکھارتی ہے، پر اس تعلیم کے اندر چاشنی کون ڈالے گا؟ قرآن۔ اس تعلیم کے کو مسلمانوں کے لیے نفع مند کون بنائے گا؟ قرآن اور نبی کا فرمان اور سیرت مصطفیٰ۔ اور اس تعلیم کو
کے اندر جو آپ نے چمک پیدا کی ہے تعلیم کے ذریعے، ترقی کر لی ہے، اس تعلیم کو کامیاب رکھنے کے لیے، دونوں جہانوں میں کارآمد بنانے کے لیے کون کام آئے گا؟ قرآن، حدیث، دین کا علم اور آقا کی سیرت اور اولیاء کرام کے پاس بیٹھنا۔ اور اگر آپ نے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کی اور آپ کہیں میں کامیاب ہو گیا ہوں، نہ، آپ ناکام ہو گئے ہیں، الٹا ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ کیسے کہ جن کی آپ نے تعلیم حاصل کر لی ان کی ہمدردیاں آپ کے دل میں ہیں، بس انہیں کی غلامی کرتے رہیں گے اور انہیں کے گن گاتے رہیں گے زندگی بھر۔ تو یہ دین سے دوری کا سبب ہے، دنیاوی تعلیم، دین سے دوری، اللہ سے دوری، تعلیمات پیغمبر سے دوری، تعلیمات اولیاء سے دوری، تعلیمات صوفیاء سے دوری کا سبب ہے یہ دنیاوی تعلیم۔ اگر قرآن و حدیث کی تعلیم ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو نہیں سکھاتے، اپنے بیٹے بیٹیوں اور اگلی نسلوں کو اگر ہم مدرسہ نہیں پڑھائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی اگلی نسل خراب، ان کے ایمان کسی اور کے ہاتھ میں، ان کی تربیت اور ذہنیت آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ مولانا جمعے پہ پورا 7 ہفتوں کو اگر اللہ جمعہ بنا دے، 7 دنوں کو اللہ تعالیٰ جمعے کے دن قرار دے دے، تب بھی آپ کو دین سمجھ نہیں آئے گا۔ سچی بات بتا رہا ہوں، جب تک یہ زانوے تلمذ طے کر کے کلاس روم میں جا کر آپ کسی استاد سے، کسی عالم سے، کسی جید ہستی سے دین کا علم حاصل نہیں کرتے، آپ کو دین نہیں آتا۔ ہاں، یہ میں تسلیم کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اگر میں نے بھی زانوے تلمذ طے نہ کیے ہوتے، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر سال ہر سال تک نہ پڑھا ہوتا، ہمیں یہ باتیں کبھی نہیں پتا ہوتی۔ اور جو خود سے کتابیں پڑھ کے عالم بنتے ہیں پھر وہ مرزے جیسے ہوتے ہیں کہ اپنا ایمان بھی نہیں اور دوسروں کا بھی خراب کرتے ہیں۔ یہ ہے نتیجہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ حضور غوث پاک نے ساری زندگی دین کا علم دیا، اور وہ کون تھے؟ اللہ کے ولی۔ اور ہمارے آستانوں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نزدیک میں یار ولایت کیا ہے؟ ذرا اس پر غور کیجئے گا۔ معیار ولایت ہمارے نزدیک ہے لینڈ کروزر، ایک نہیں، ان کی لائن۔ معیار ولایت ہمارے نزدیک ہے بڑے بڑے اشتہارات اور ٹی وی چینل پر لائیو آپ کی محفل کا چلنا۔ ہمارے نزدیک معیار ولایت یہ نہیں کہ کوئی عالم کتنا ہے، کوئی صاحب عمل کتنا ہے، کوئی دین کا پیغام کتنا زیادہ پہنچاتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک معیار ولایت ہے کہ لنگر کی دیگیں کتنی پکتی ہیں۔ بڑی 11ویں آ گئی، میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے وظائف اور ساری چیزیں میرے سے سیکھی آج سے 15-16 سال پہلے۔ اللہ کا شکر ہے میرے ایسے کئی شاگرد ہیں پیران نظام میں بھی جو آج بڑے بڑے پیر ہیں۔ میں جان بوجھ کے اس لیے نہیں بتاتا کہ کوئی ضرورت نہیں، مقصد ہے دین کا کام ہونا۔ وہ اتنے بڑے پیر صاحب ہیں کہ ہر سال بڑی 11ویں شریف پہ 192 دیگیں ان کی بڑی 11ویں پکتی ہیں۔ تو وہ کھانے والے بھی تو دنیا آتی ہے، آپ اندازہ کریں کتنے لوگ ہفتے نگاہ تک بڑی 11ویں شریف پر لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے جو ہمارے تربیت سے گزرا ہے نا وہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے 16 کروڑ لگا کر مسجد تو بنائی ہے مگر ساتھ مدرسہ بھی ہے۔ لڑکوں کے مدرسے الگ بڑے بڑے، لڑکیوں کے مدرسے الگ بڑے بڑے، اور دین بھی جاری ہے اور روحانیت بھی جاری ہے اور تصوف بھی جاری ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اس طرح کے ڈھیر 20 ہیں الحمدللہ پاکستان میں ہی۔ مگر ہمارے نزدیک پیر وہ ہے جو جبے قبے والا ہو، جو کسی کو ملتا نہ ہو، جو سلام نہ لیتا ہو اور ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے سلام لیتا ہو، اور جو کوئی بڑا یعنی محفل میں بیٹھے ہیں 5-5 ہزار کے نوٹ جو گرائے گا نعت خوان پر، یہ پیر صاحب کو دے گا، جلدی آپ تم کہاں اتنا دور بیٹھے ہوئے، میرے پاس آ جا، قریب آ جائے گا، اور پھر اسے کھینچے جائیں گے پیسے۔ اور جو بیچارہ مخلص ہے، جو بیچارہ اپنا گھر کام کاج یہ وہ چھوڑ کر دور دراز کے شہروں سے آیا ہوا ہے، اسے پوچھتے کوئی نہیں، چل لائن لگی ہوئی ہے، ہاں جی کدھر ہے، جاؤ، ہاں جی کیا ہوا، بھاگو، ٹھیک ہے جاؤ، لنگر کھاتا ہے، ٹھیک ہے کھاؤ جاؤ،
کوئی سروکار ہی نہیں، کوئی دکھڑے نہیں سنتے، کوئی تربیت نہیں کرتے، نماز کی تلقین نہیں کرتے، قرآن کی تلقین نہیں کرتے، حدیث پڑھاتے کوئی نہیں، اور سب بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوئی ہیں، عورتوں جیسے بال صوفیوں کے، حد حد۔ حالانکہ جو عورتوں جیسے بال رکھے پیر تو دور کی بات ہے، وہ تو پکا مومن بھی نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ سادھوؤں کا طریقہ ہے، وہ جو ہندوازم کے سادھو ہوتے ہیں ان کے مندروں میں، اسلام میں تو ایسے بال کبھی کسی نے نہیں رکھے، نہ ہی اجازت ہے۔ اور پیر صاحبان اور ان کی اولادیں دیکھ لیں، وہ پیر جس کی اپنی اولاد عالم نہیں، وہ کوئی پیر نہیں، چھوڑو اسے۔ میں تو کہتا ہوں بیعت توڑ دو ایسے پیر کی جو پیر دین کی تعلیم نہیں دیتا، کیونکہ حضور غوث پاک ہمیشہ دین کی تعلیم دیتے رہے۔ ہم نے بڑی بڑی دیگیں پکا لی، ہم نے مجمع اکٹھے کر لیے، ہم نے پیروں کے پروٹوکول دے دیے، پر ہمیں آج تک یہ نہ پتہ چلا پیر ہوتا کون ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میں پیروں کے خلاف نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں بھئی، ہم خود تصوف کے نوکر ہیں، اس کے باوجود آپ کو جو یہ بتا رہا ہوں، جو آپ کے نزدیک معیار ہے وہ سراسر غلط ہے۔ جو ڈرامے بازی کرتا ہے وہ بڑا پیر ہے۔ اور حضور غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ ہرگز مت مانو اس کی۔ اور اگر میں کہوں کہ اگر آپ کہیں کہ قادری صاحب آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو بھائی میں ان لوگوں کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، اس منبر کا تقاضا ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں، اس منبر کا تقاضا ہے، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں۔ اگر میں یہاں پہ بیٹھ کر آپ کو صرف کرامتیں سناؤں گا تو آپ کہاں جائیں گے؟ جہاں مجمع زیادہ ہے، اور آپ میرے والی کرامتوں کو حقیقت سمجھ کر جو میں بیان کروں گا، آپ وہی کرامتیں آج کے 2 نمبر جھوٹے 40 پیروں کے اوپر فٹ کر کے آپ ان کی عقیدتیں بھی کریں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے، اور اپنا مال بھی برباد کریں گے، اور اپنا وقت بھی ان کے پیچھے برباد کریں گے۔ تو میں تو نہیں ایسی باتیں بتا رہا، یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسوں سے خون نکالا تھا، اور کیسے نکالا تھا؟ 40 سال ان کی عشاء کے وضو سے فجر ہوئی ہے، اور صرف ساری رات ہی نہیں جاگتے، 40 سال تک ان کے مدرسے سے ہزاروں علماء پوری دنیا میں سے فاضل ہو کر دنیا بھر میں دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس لیے وہ غوث اعظم ہے۔ ان کی تعلیمات پڑھ کے دیکھ لو، حضور غوث پاک نے جتنی بھی کتابیں، میں کہتا ہوں جب کوئی آپ کو کہنا میں بڑا پیر ہوں، اسے کہو اپنے مریدوں کو حضور غوث پاک کی صرف ایک کتاب کا روزانہ درس دے دیا کرو۔ روزانہ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، جب بھی محفل ہوتی ہے حضور غوث پاک کی کتاب، کوئی بھی کتاب لے لیں، 8 کتابیں، ان میں سے کوئی بھی کتاب لے کر اس میں سے درس دو، تعلیمات غوث اعظم کو عام کرو۔ حضور غوث پاک کی تعلیمات میں سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، اللہ پر کامل بھروسہ۔ ہم جو بھی جتنے بھی پیروں کے مریدین ہیں نا، ہم صاحب روحانیت لوگ جو ہیں، ہمارا اللہ پر بھروسہ کوئی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں، کوئی نہیں کا مطلب ہے کمزور ہے، کہ جب ہمارا کام نہیں ہوتا تو ہم جادوگروں کے پاس بھاگتے ہیں، جب ہمارا کام اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہوتا ہم کسی جھوٹے پیر کے پاس جاتے ہیں۔ سچا پیر ہونے کے لیے اس کا عالم ہونا ضروری ہے، سچا پیر ہونے کے لیے اس کا دیندار ہونا ضروری ہے، سچا پیر ہونے کے لیے اس کے گھر سے، اس کی باتوں سے دین کی، قرآن کی، حدیث کی خوشبو آنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کی باتیں قرآن حدیث کے مطابق نہیں، وہ صرف اپنی کرامتیں سناتا ہے، صرف اپنے جناب اور عجائبات سناتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ بڑی چیز ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ یہاں اسلام آباد پنڈی میں ایک ڈرامے باز کو میں نے دیکھا کہ وہ بس آپ کا کپڑا جھاڑتا ہے، 2 تالے نکل آئے، پھر آپ کا کپڑا جھاڑتا ہے اور سوئیاں نکل آئیں، لمبے لمبے تعویذ نکل آئے، پٹی لگی ہوئی ہے، سوئیوں کے اوپر جناب زنگ بھی لگا ہوا۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا واہ کیا ڈرامہ ہے، اسے کیا ڈرامہ ہے۔ اور میں نے 3-4 بڑے پیروں کے ساتھ میری سیٹنگ تھی 4-5 دن پہلے، میں نے انہیں کہا کہ جناب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھیا آپ کیا ہے، سچ ہے، آپ کو تو ترت مراد چاہیے، آپ کو تو فوری مراد چاہیے، جو آج کے زمانے میں ڈیجیٹل دور میں ترت مراد پوری کرے گا اور فوری آپ کی تمنا پوری کرے گا، بس وہی پیر ہے، باقی چھوڑ دو۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور ترک مراد کس نے کہا ہے پوری ہوگی؟ فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی اللہ کا ولی ہے، اگر وہ چاہے کہ میری اس کرامت کا ابھی اظہار ہو جائے، وہ گمراہ ہے، وہ ولی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ حضور غوث پاک نے بھی اپنی چاہت سے کسی بھی کرامت کا اظہار نہیں کیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے بھی خود چاہ کر اپنے کسی معجزے کا اظہار نہیں کیا کبھی، بلکہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ ابھی ان کو پانی کی ضرورت ہے، تو ایسا کوئی ظاہر فرما دے معجزہ جس سے مسئلہ حل ہو جائے اور یہ مان بھی جائیں۔ تو کیا ہوا پھر؟ آقا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا پانی میں انگلیاں ڈالو، ڈالی تو پانی کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے کہا چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائیں، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں ابھی کر دیتا ہوں، اللہ سے پوچھا یا اللہ تو کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوبہ انگلی اٹھا، ابھی تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک کی کرامتوں کی طرف آ جائیں۔ حضور غوث پاک نے کبھی بھی خود سے خطاب نہیں کیا، عرب و عجم کے علماء فصحائے عرب و عجم آتے تھے، آپ نے خطاب نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اے عبد القادر خطاب کیوں نہیں کرتا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اور علماء بڑے بڑے ہوتے ہیں تو میں ان کے سامنے کیسے بولوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کھولے 7 مرتبہ لعاب دہن مصطفیٰ حضور غوث پاک کے منہ مبارک میں گیا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولا کائنات تشریف لائے۔ یہ سچی کرامت ہے اور یہ ظہر کے بعد کا واقعہ ہے اور یہ آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر واقعہ ہے، خواب کا نہیں، عالم بیداری کا یہ واقعہ ہے۔ مولا کائنات بھی تشریف لائے اور پھر انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ اگر یہ واقعہ پڑھنا ہو امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الحاوی للفتاوی، عربی میں کئی دفعہ لا کر اس میں سے بھی بیان کرتا ہوں، تو الحاوی للفتاوی دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اوتھینٹک محدثین نے لکھا اور امام جلال الدین سیوطی کو ہیں جنہیں خود 70 سے زیادہ مرتبہ سر کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا جلوہ 6 صدی ہجری میں ملا۔ تو مولا کائنات تشریف لائے، 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس کے بعد عرض کیا اے مولا کائنات 6 مرتبہ کیوں؟ آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، بے شک نبی علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتا، وہ میرے آقا ہیں، وہ میرے امام ہیں، اس لیے 6 مرتبہ ڈالا ہے کہ ان کی سنت بھی ادا ہو جائے اور تم میرے پوتے ہو، میرے بیٹے ہو، میرے بیٹے تک میرا ڈائریکٹ فیض بھی پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 70 ہزار کا مجمع حضور غوث پاک کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، کئی لوگ اپنی یعنی جوش کے جذبے میں آ کر اپنی جان سے بھی کھو بیٹھتے تھے، بے شک۔ پر وہ کیسا تھا؟ حضور غوث پاک نے دین کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، اپنی زبانوں کو جھوٹ سے بچانے کی تعلیم دی، اپنے کردار کو سچا کرنے کی تعلیم دی۔ حدیث سناتا ہوں، الصحیح البخاری کی روایت ہے، الصحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2023 ہے، 2023 الصحیح مسلم کی۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا اے میرے امتیوں قرب قیامت ہمیشہ سچ بولنا تاکہ تمہیں سچے خواب آئیں، اور قرب قیامت میرے اکثر امتیوں کے خواب سچے ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے۔ تم جو بھی خواب دیکھو گے وہ سچا ہوگا، اور جو زبان کا سچا ہے وہ کردار کا بھی سچا ہوگا۔ تو تعلیمات غوث اعظم یہ ہیں کہ ہم صرف جبہ، قبہ، دستار، داڑھی، تسبیح، ٹوپی اور 11ویں کی دیگوں سے نہ پہچانے جائیں، بلکہ اپنے معاملات کے درست ہونے سے پہچانے جائیں۔ یہ ہے اعمال، عمل یہ ہے کہ ہم نمازی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم فرض ادا کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے۔ اور اعمال تو یہ ہیں، مگر ہمارے مومن ہونے کی دلیل یہ اعمال بعد میں ہیں، اور ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہمارے معاملات پہلے ہیں۔ معاملات کیا ہیں؟ کہ ہم اپنے گھر والوں کو ان کا حق دیتے ہیں کہ نہیں، ماں باپ کا حق تو نہیں مارتے، بے ادبی تو نہیں کرتے، بہن بھائیوں کا حق تو نہیں مارتے، اپنی دکان، کاروبار، آفس میں بیٹھ کر اپنا رزق حلال کیے ہوئے ہیں یا حلال و حرام کو مکس کر رکھا ہے۔ ہم اپنے سودے بازی کرتے ہیں تو اس میں سچ اور جھوٹ کو مکس کرتے ہیں، یہ صرف سچا سودا کرتے ہیں، اور ہم جو کچھ بھی کسی کے ساتھ وعدہ کریں اسے پورا کرتے ہیں کہ نہیں؟
اور ہم نے اگر کسی کا قرض دینا ہو تو اسے دبا جاتے ہیں یا پھر واپس کرتے ہیں موقع سے بھی پہلے. کوئی اگر ہمیں اپنی امانت دے تو ہم اس امانت کو ہضم کر جاتے ہیں یا اس کی وہی امانت واپس کرتے ہیں. کوئی اگر ہمیں ہمارے پاس محتاج بن کے آئے تو ہم اس کی کھال اتار لیتے ہیں کیونکہ وہ تو محتاج ہے, وہ تو ضرورت مند ہے, اسے تو چاہیے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. تو ہماری ضرورت پوری یعنی مشکل میں اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی کھال اتارتے ہیں یا اللہ سے ڈر کر ہم دردی کا مظاہرہ کر کے ہم اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور مشکل بھی دور کرنے کا سبب بنتے ہیں. یہ ہمارے معاملات ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں مومن سچا وہ ہے جو اپنے معاملات اچھے کرے. اور آپ اپنے جو آپ کے جتنے بھی شیوخ ہیں, مرشدی گرامی ہیں, میں سب میرے سر کے تاج ہیں. جو صاحب حق ہے نا وہ سب میرے سر کے تاج ہیں. میں ان کے آستانے پر مریدین کے جوتے سیدھے کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں. وہ لوگ بھی مجھ سے زیادہ عظمت والے ہیں. پر آپ کو یہ بتا دوں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ولی حق کون ہے. سچا ولی وہ ہے جو خود عالم ہو, یا عالم نہ ہو تو قرآن کی صرف آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر سکے, یا حدیث عربی میں پڑھ کر اس کا ترجمہ کر سکے, اور صاحب سند ہو, اجازت یافتہ ہو کسی بڑے سلسلے سے, اور حلال خور ہو. بس یہ 4 جس میں نشانیاں ہیں وہ سچا ولی ہے. باقی سب ڈرامہ بازی ہے. ان سے دور ہو جاؤ. میرے سنی لٹ رہے ہیں, مال لٹ رہا ہے آپ کا وقت برباد ہو رہا ہے, آپ کی عقیدتیں برباد ہو رہی ہیں, آپ کے ایمان خراب ہو رہے ہیں, آپ کے بیٹے بیٹیوں کے مستقبل برباد ہو رہے ہیں ان جھوٹے عاملوں کی وجہ سے, ان جھوٹے پیروں کی وجہ سے, ان 2 نمبر اور جاہل ملنگوں کی وجہ سے, ان 2 نمبر اور جاہل آستانوں پر بیٹھے ہوئے فراڈیوں کی وجہ سے. ان سے ضرور بچو, اور اگر آپ نہیں بچو گے تو پھر آپ اپنے ذمہ دار خود ہو. پھر نہ کہنا کہ اللہ کے گھر سے آواز نہیں آئی تھی, پھر نہ کہنا کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا تھا, پھر نہ کہنا ہمارے نقصان کے ذمہ دار آپ ہیں. میں تو غوث اعظم کا پیغام آپ تک پہنچا کے جا رہا ہوں. اب آپ کا کام ہے کہ آنکھ کھولیں اور اپنے عقیدتوں کو برباد ہونے سے بچا لیں. آپ اپنی آنکھوں کو کھولیں اور 2 نمبر پیروں سے دور ہو جائیں. آپ اپنی آنکھوں کو کھولیں اور دین کے باقی وہ جو روحانیت اور تصوف کے نام پر بیچ رہے ہیں اپنا سودا, ان سے دور ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اور سچے اولیاء کے قریب ہو جائیں. یہ 2 نمبر بہتیہ آج سے نہیں ہیں, یہ حضرت داتا گنج بخش کے زمانے میں بھی تھے. صحیح بات. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کشف المحجوب پڑھتے ہیں اس میں بھی 2 نمبر فقیروں, پیروں, جھوٹے ملنگوں اور عاملین کی مذمت ہے. تو یہ بڑا پرانا سسٹم ہے. آج بھی آپ نے اپنا دفاع اسی طرح کرنا ہے کہ جیسے آپ فریج لینے جاتے ہیں, آپ کو لینے دکان پر جانے سے پہلے پتا ہوتا ہے یہ کون سی کمپنی کی ہے اور یہ کتنا ٹائم نکالتی ہے, اس کی کتنی وارنٹی ہے, اور یہ اس کو گورنمنٹ آن کرتی ہے یا نہیں, یا ادارہ کل کو خراب ہو جائے تو اس کی وارنٹی کلیم کرتا ہے یا نہیں. اگر تو ہمیں فریج کے بارے پتا ہے دین کے بارے کیوں نہیں؟ اگر تو ہمیں موبائل یا فریج کے بارے آپ کو پتا ہے تو اپنے پیر اور مرشد اور استاد کے بارے کیوں نہیں؟ ہر کی باتیں سن کر اور آپ ذہنوں میں پتہ نہیں ہزار خرش بٹھا کر اور اپنے ہی مسلک اور اسلام کے بارے میں مشکوک زندگی گزار رہے ہیں. اس سے نکلیے اور قرآن اور حدیث اور حضور سے پاک کی تعلیمات کو اپنائیے تاکہ کامیابی ملے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.